حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام برحق ہے، اللہ رب العالمین کا کیا ہوا وعدہ سچا ہے، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کمی ہے، اگر خرابی ہے تو ہماری دعاؤں کے اندر خرابی ہے، اگر خرابی ہے تو ہماری عبادت کے اندر خرابی ہے، اگر خرابی ہے تو ہمارے اعمال کے اندر خرابی ہے، اگر خرابی ہے تو ہمارے اخلاق و کردار کے اندر خرابی ہے۔ ہمارے پاس طرح طرح کی برائیاں موجود ہیں، ہمارے پاس طرح طرح کی بد اخلاقیاں موجود ہیں، ہمارے پاس طرح طرح کی غفلتیں کوتاہیاں موجود ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے سے روک دیتی ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في كلامه المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے ہماری دعائیں بے اثر کیوں۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، موجودہ دور میں ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے ایک طرف اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہر جگہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کبھی تو شام میں، کبھی تو فلسطین میں، کبھی تو برما میں، کبھی تو بنگلہ دیش میں، کبھی تو لیبیا میں، کبھی تو افغانستان میں، اور کبھی تو ہمارے ملک ہندوستان میں۔ الغرض یہ کہ ہر جگہ ظلم و ستم کے نشانے پر صرف اور صرف موجودہ دور میں مسلمان ہیں۔ حضرات، اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو ہم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پوری امت اسلامیہ کی نجات اور دشمنان اسلام کو زیر کرنے کے لیے، دشمنان اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے پوری امت اسلامیہ نمازوں کے اندر قنوت نازلہ کا اہتمام کر رہی ہے، یہاں تک کہ
پاک اور مقدس سرزمین حرمین شریفین کے اندر بھی مسلسل دعائیں کی جا رہی ہیں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے، ہماری بدقسمتی اور بدبختی کی بات تو یہ ہے کہ نہ تو ہماری دعائیں قبول کی جا رہی ہیں، نہ ہی ہمارے حالات بدل رہے ہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس اللہ کی جانب سے کوئی مدد آ رہی ہے، کوئی نصرت آ رہی ہے۔ حضرات، کیا کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے اتنی دعائیں کی جا رہی ہیں، حرمین شریفین کے اندر بھی دعائیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کی جا رہی ہیں؟ ہماری دعائیں سنی کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ ہمارے پاس اللہ کی جانب سے کوئی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جبکہ اگر کوئی مجبور انسان، مصیبت زدہ انسان رب کو پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین اس مصیبت زدہ انسان کی پکار کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مصیبت زدہ انسان کی پکار کو سنتا ہے؟ کون ہے جو مصیبت زدہ انسان کو اس کی مصیبت سے نجات دیتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم تم لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ حضرات، صرف اللہ رب العالمین مصیبت زدہ انسان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اس بات کا اعلان کیا، جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی گارنٹی لی کہ ہم ہر انسان کی پکار کو سنتے ہیں، ہم ہر انسان کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے دعا کی قبولیت کا عام انداز سے اعلان کیا، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نبی، اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مصیبت زدہ انسان مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو قبول کروں گا، جب بھی میرا کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو دوں گا۔ حضرات، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ میں مظلوموں کی مدد کرتا ہوں، میں مصیبت زدہ انسان کی مدد کرتا ہوں، میں ہر انسان کی پکار کو سنتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آج ہم سب مل کر کے دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر 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 کے ہم تھک جا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں کی جا رہی ہیں، ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہو رہی ہیں؟ اسی طریقے سے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کے اندر اس بات کا اعلان کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں سن لو، اللہ دعاؤں کے ذریعے اس امت کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ رب العالمین دعاؤں کے نتیجے میں اس امت کی مدد کرے گا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما ینصر اللہ هذه الامہ، اللہ رب العالمین اس امت کی مدد کرتا ہے اس امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس امت کی مدد کرتا ہے۔ حضرات، جب اللہ رب العالمین اس امت کی دعاؤں کی وجہ سے اس امت کی مدد کرتا ہے
تو سوال یہ ہے کہ ہم بھی تو دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے حضرات ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، فرماتے ہیں ان ربکم حی کریم، اللہ رب العالمین شرم محسوس کرتا ہے، اللہ رب العالمین حیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کریم ہے، یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے حیا کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین حیا محسوس کرتا ہے کہ اپنے اس بندے کے ہاتھ کو خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے۔ حضرات اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پیغام دیا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کو جب بھی اللہ کا بندہ کوئی پکارتا ہے اللہ رب العالمین اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی پکار کو سنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم بھی تو بار بار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ خالی کی خالی کیوں ہیں؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کی جاتی ہیں؟ اور حضرات وہ روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ حضرات جب دعاؤں سے حالات بدل جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم بھی دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کی جاتی ہیں؟ ہمارے پاس اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ حضرات آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام برحق ہے، اللہ رب العالمین کا کیا ہوا وعدہ سچا ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کمی ہے، اگر خرابی ہے تو ہماری دعاؤں کے اندر خرابی ہے، اگر خرابی ہے تو ہماری عبادت کے اندر خرابی ہے، اگر خرابی ہے تو ہمارے اعمال کے اندر خرابی ہے، اگر خرابی ہے تو ہمارے اخلاق و کردار کے اندر خرابی ہے۔ ہمارے پاس طرح طرح کی برائیاں موجود ہیں، ہمارے پاس طرح طرح کی بد اخلاقیاں موجود ہیں، ہمارے پاس طرح طرح کی غفلتیں کوتاہیاں موجود ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے سے روک دیتی ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی ہی اچھی بات انہوں نے لکھی ہے کہ دعائیں اور تعوذات کی حیثیت اسلحہ کی طرح ہیں اور اسلحے کی کارکردگی اسلحہ چلانے والے پر منحصر ہوتی ہے۔ صرف اسلحہ کی تیزی کار اگر ثابت نہیں ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اگر اسلحہ تیز ہو اور چلانے والے کے بازو میں قوت ہو، دم ہو، طاقت ہو، اور اسی طرح اسلحہ اور دشمن کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے دشمن پر کاری ضرب لگے گی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ پائی جائے تو پھر ہمارا نشانہ چوک جائے گا، ہمارا نشانہ غلط ہو جائے گا۔ حضرات دعا اہل ایمان کے لیے ہتھیار ہے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ ہمارا یہ ہتھیار کند ہو چکا ہے۔ دوسری بات تو یہ کہ ہمارے پاس یہ جو ہتھیار ہے، ہمارے پاس وہ ایمانی ہتھیار، وہ ایمانی قوت نہیں ہے، وہ ایمانی طاقت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس ہتھیار کو استعمال کر سکیں، اپنے دشمن کے خلاف اس ہتھیار کو چلا سکیں۔ حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کی جائیں اور ہماری دعائیں سنی جائیں، ہمارے پاس اللہ کی مدد آئے، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے حالات کو بدلیں، ہم پکے سچے نمازی بنیں، ہم متقی بنیں۔ اللہ رب العالمین ہماری حالتوں کو بدل دے گا، اللہ رب العالمین ہماری اس حالت کو تبدیل کر دے گا۔ حضرات آئیے سنتے ہیں وہ اسباب کون کون سے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہماری دعائیں بے اثر ہو رہی ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں کی جا رہی ہیں، ہمارے پاس اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہیں۔ حضرات ہماری دعائیں جو بے اثر ہو رہی ہیں، ہماری دعائیں جو قبول نہیں کی جا رہی ہیں، ان کے اسباب میں سے سب سے پہلی اور بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک اہم فریضہ
جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے کندھوں پر ڈالا تھا، لیکن ہم نے اس اہم فریضے کو اپنے کندھوں سے اتار پھینکا ہے، ہم نے اس فریضے سے دل چرایا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ہمارے دشمنوں کو مسلط کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ حضرات، سوال یہ ہے کہ وہ اہم فریضہ کون سا فریضہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں کی جا رہی ہیں، ہمارے پاس اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، ہمارے پاس اللہ کی نصرت نہیں آ رہی ہے؟ تو حضرات، جواب بہت ہی سمپل ہے کہ وہ فریضہ دعوت دین کا فریضہ ہے، وہ فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے، وہ فریضہ، وہ اہم فریضہ انبیائی مشن دعوت توحید کا فریضہ ہے۔ حضرات، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج پوری امت اسلامیہ نے دعوت دین کو چھوڑ دیا ہے، اللہ رب العالمین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا چھوڑ دیا ہے، اللہ رب العالمین کی دعوت توحید کو، انبیاء کرام کی دعوت توحید کو امت مسلمہ نے دوسروں تک پہنچانا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج اللہ رب العالمین نے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرات، آج پوری امت مسلمہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہماری دعاؤں کو ہمارے منہ کے اوپر مار دیا۔ حضرات، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول کی جائیں، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت دین کو لے کر کے اٹھیں، ہم دعوت دین کو دوسروں تک پہنچائیں، توحید کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ایسی صورت میں ہماری دعائیں قبول کی جائیں گی، اللہ کی جانب سے ہمارے پاس مدد آئے گی، اللہ کی جانب سے ہمارے پاس نصرت آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، اس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے رہنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے رہنا، اچھائی کا حکم دیتے رہنا، منکرات سے، فحشکاریوں سے، برائیوں سے، بدکاریوں سے روکتے رہنا، ورنہ اللہ رب العالمین کا عذاب تمہارے پاس آئے گا۔ اللہ رب العالمین کا عذاب جب تمہارے پاس آئے گا تو تمہارے درمیان کچھ نیک لوگ ہوں گے، کچھ متقی لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، وہ اس موقع سے دعائیں کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی طریقے سے حضرات، ایک اور مقام پر، ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بھی حسن قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم۔ اے میری امت کے لوگوں، تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے رہنا، منکرات سے روکتے رہنا، قبل اس کے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ حضرات، فلسطین کے اندر اتنی ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہم مظلوم مسلمانوں کے لیے اتنی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہماری دعائیں بے اثر ہو جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے دعوت دین کے فریضے کو چھوڑ دیا ہے، ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت، انبیاء کرام کی دعوت توحید کو پھیلانا چھوڑ دیا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کو دوسروں تک پہنچانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ سے آج ہماری دعائیں بے اثر ہو رہی ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں کی جا رہی ہیں۔ حضرات، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی جائیں، ہماری دعائیں اللہ رب العالمین قبول فرمائے، ہمارے پاس اللہ کی مدد آئے، نصرت آئے، تو ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کے داعی بن جائیں، ہم اللہ رب العالمین کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں، ہم اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ انبیاء کرام
کا یہ جو مشن ہے، دعوت توحید کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے پاس آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ اللہ رب العالمین اس انسان کی مدد کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کے دین کی مدد فرماتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ اللہ رب العالمین کے دین کے معاملے میں کام کاج کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے دین کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے حضرات دوسرا سبب کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں بے اثر ہو رہی ہیں، ہماری دعائیں بارگاہ ربانی میں قبول نہیں ہو رہی ہیں، حضرات دوسرا سبب یہ ہے کہ آج کل ہم میں سے اکثر لوگ حرام کمائی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ہم مال کماتے ہیں، آج ہم کو مال چاہیے، پیسے چاہیے، دولت چاہیے، اور وہ دولت چاہے جہاں سے بھی آئے، حرام کمائی کے ذریعے آئے، وہ دولت چاہے کہیں سے بھی آئے، ہم اس کو آج ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ سودی کاروبار کرنا، دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے پیسے کمانا، بیڑی سگریٹ گٹکا شراب کی اور منشیات کی ساری چیزوں کو بیچ کر کے پیسہ کمانا، یہ آج ہمارا شیوا ہے۔ حضرات یاد رکھیے، حرام کمائی کرنا ایک ایسی چیز ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے سے روکتی ہیں۔ حضرات اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کی جائیں، اللہ رب العالمین ہمارے پاس مدد بھیجے، اللہ رب العالمین ہمارے پاس نصرت بھیجے، حضرات ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حلال کو اختیار کریں، حرام سے بچیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور اللہ رب العالمین پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین نے مومنین کو وہی حکم دیا ہے جو حکم اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو دیا تھا، جو حکم اللہ رب العالمین نے رسولوں کو دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو کیا حکم دیا؟ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں تم پاکیزہ روزی کو کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو، واعملوا صالحا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو بھی حکم دیا، جو حکم اللہ نے رسولوں کو دیا وہی حکم اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو بھی دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے ایمان والے بندو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ہم نے جو پاکیزہ روزیاں تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، جس کے بال پراگندہ ہیں، جن کے کپڑے پراگندہ ہیں، جسم پراگندہ ہے، غبار آلود ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار کہہ کر کے دعائیں کرتا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس و پوشاک حرام ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کی پرورش حرام سے کی گئی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول کی جا سکتی ہے؟ حضرات اس حدیث کے اندر غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کس بات کا تذکرہ کیا؟ اس حدیث کے اندر دعا کی قبولیت کے 5 اسباب موجود ہے۔ انسان جب سفر کی حالت میں ہوتا ہے، انسان جب سفر کرتا ہے، سفر کی حالت میں انسان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اہل علم نے لکھا ہے کہ انسان کے بال جب پراگندہ ہو، انسان کے جسم جب غبار آلود ہو، انسان کے کپڑے جب غبار آلود ہوں، ایسی صورت میں بھی انسان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے انسان جب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اس موقع سے بھی رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان صفت ربوبیت کا حوالہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اس کی دعا کو بھی اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا ہے۔
حضرات دعا کی قبولیت کے 5 اسباب یہاں پر موجود ہیں، لیکن سارے اسباب موجود ہونے کے باوجود چونکہ وہ انسان حرام کھاتا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے حضرات معجم طبرانی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کیا اے کائنات کے لوگوں تم لوگ زمین کے اندر جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ۔ اس موقع سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ اللہ رب العالمین مجھے مستجاب الدعوہ کے اندر شامل کر لیں، میں مستجاب الدعوہ ہو جاؤں۔ مستجاب الدعوہ کسے کہتے ہیں؟ اس انسان کو کہتے ہیں جس کی ہر دعا بارگاہ ربانی میں قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے تاکہ اللہ رب العالمین مجھے مستجاب الدعوہ بنا دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد میں تمہارے لیے دعا تو نہیں کر سکتا، ہاں ایک فارمولہ ہے میں تم کو بتا دیتا ہوں، اگر تم اس فارمولہ کو اختیار کر لو گے اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، تم مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع سے فرمایا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فارمولہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد تم اپنی روزی کو پاکیزہ بنا لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حلال کے لفظ کو استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن وہ چیزیں ہمارے لیے پاکیزہ نہیں ہوتی۔ یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی کو پاکیزہ استعمال کرنے کا حکم دیا۔ پیارے نبی نے فرمایا، اطیب مطعمک، اے سعد تم اپنی روزی کو پاکیزہ بنا لو، تکن مستجاب الدعوہ، تمہاری ہر دعا بارگاہ ربانی کے اندر قبول ہو جائے گی، تم مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ ان العبد، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ایک حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس کے بعد سے لے کر کے 40 دن تک اس کی دعائیں، اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا انسان جس کی پرورش سود کے پیسے سے کی جائے، جس کی پرورش حرام سے کی جائے، فالنار اولی بہ، تو ایسے انسان کے لیے تو آگ ہی زیادہ مناسب ہے۔ حضرات آپ ذرا تصور کریں، آپ ذرا غور کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلال کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع سے جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے مستجاب الدعوہ بنا دے اور ہر دعا ہماری قبول کر لے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور کہا کہ اے سعد تمہاری ہر دعا بارگاہ ربانی میں قبول ہو جائے گی، لیکن شرط ہے کہ تم اپنی روزی کو حلال کر لو، تم اپنی روزی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا بارگاہ ربانی کے اندر قبول ہو جائے گی۔ حضرات ہماری بھی ذمہ داری ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا بارگاہ ربانی کے اندر قبول کر لی جائے، ہماری مدد کی جائے، ہماری نصرت کی جائے، جب فلسطین کے حق میں جب ہم دعا کریں ہماری دعائیں قبول کر لی جائیں، جب ہم نماز کے اندر قنوت نازلہ کا اہتمام کریں فوراً ہمیں اس کا اثر دیکھنے کو ملے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کے اندر حلال کو لازم پکڑیں، حلال روزی کھائیں، حرام سے بچیں۔ حضرات یہ دوسرا سبب تھا، یہ ایک ایسا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں بارگاہ ربانی میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم حلال اور پاکیزہ غذا کو اختیار کر لیں،
حضرات اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر مزید جو دوسرے اسباب ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو حلال روزی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو دعوت دین کے اندر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو مظلوم انسان ہیں یا اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔